السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی جو ہے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ توہین عدالت کا یہ کیس تھا۔ کیوں بنا تھا یہ کیس عمران خان صاحب پر؟ آج سے کچھ عرصہ قبل شہباز گل کا معاملہ ہوا تھا اور اس پر جو ہے ایک جج صاحبہ نے ریمانڈ دیا تھا دوبارہ شہباز گل صاحب کا۔ تو عمران خان صاحب نے اس غصے میں آ کر کچھ ایسے کلمات کہے تھے اس جج صاحبہ کے بارے میں، جو خاتون جج ہیں جنہوں نے ریمانڈ دیا تھا دوبارہ اسلام آباد پولیس کو۔ تو ان پر کوئی ایسے جملے انہوں نے کہے تھے جو عدالت نے سمجھا کہ عدالت کی توہین ہے، تو ان پر جو ہے توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو گئی۔ یہ کاروائی شروع ہوئی جو آخری اس کی جو 8 ستمبر کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان پر جو ہے ہم فرد جرم لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کی انہوں نے تاریخ دی تھی، یعنی کہ 22 ستمبر کی۔ 22 ستمبر کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان پر جو ہے فرد جرم عائد کریں گے۔ آج عمران خان کو طلب کیا گیا عدالت میں۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چینل سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو سیکیورٹی کا ذرا بتا دوں۔ 2 ایس پی سمیت 710 افسران و اہلکار اس سیکیورٹی کا حصہ تھے جو آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس پر جو سیکیورٹی وغیرہ آرڈر جاری کیا گیا تھا اس پہ 710 افسران و اہلکار تھے۔ اس میں کچھ افسران بھی تھے، کچھ پولیس اہلکار بھی تھے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایریا تھا اس کی بھی جو ہے نگرانی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے جو ہائی کورٹ کے اندر کی سیکیورٹی تھی، جو ہائی کورٹ کا ایریا تھا اس کے جو اندر کی سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی ڈویژن کے پاس تھی، وہ اس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایف سی کے اہلکار اور کچھ رینجرز کے اہلکار بھی موجود تھے۔ جو باہر کی سیکیورٹی تھی وہ ایس پی آپریشنز جمیل ظفر صاحب جو ہے باہر کی سیکیورٹی کو انجام دے رہے تھے۔ موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی تھی۔ جو پولیس اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے بڑی سختی سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ موبائل فون کا جو ہے انہوں نے استعمال نہیں کرنا، اور جو وائرلیس وغیرہ استعمال کی جا رہی تھی ان پر بھی ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر غیر ضروری استعمال کیا گیا، ڈیوٹی سے ہٹ کر ان کا استعمال کیا گیا تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوران سماعت 500 شارٹ رینج اور 500 لارج رینج آسو گیس شیل ان کے بھی وہاں پہ، اور بختر بند گاڑی وغیرہ ان کا بھی بندوبست کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے علاوہ 3000 جو آسو گیس کے شیل ہیں اور بختر بند گاڑیاں یہ تیار کھڑی تھیں پولیس لائنز میں، تاکہ اگر کوئی اس طرح سے، عموماً ہوتا ہے یہ ہے اس طرح کے جو اگر کیسز ہوں عدالت میں اور فیصلے کا دن ہو تو ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو ان سے نپٹنے کے لیے یہ پہلے ہی بندوبست کر کے رکھا گیا تھا۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ جسٹس صاحبان نے حکم دیا کہ کیس کی باقاعدہ شروع کی جائے کارروائی۔ اتنے میں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ میں نے لاسٹ پیشی پر جو گزشتہ پیشی گزری ہے اس پر بھی میں نے عدالت سے گزارش کی تھی کہ میرے موکل کو کچھ کہنا ہے، لہٰذا ان کو کہنے کا موقع دیا جائے۔ عدالت نے موقع نہیں دیا تھا۔ آج میری پھر عدالت سے گزارش ہے کہ میرے موکل جو ہے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو عدالت نے ان کی جو ہے یہ ریکویسٹ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، اور انہوں نے عمران خان کو بولنے کی اجازت دے دی۔ عمران خان روسٹرم پر آتے ہیں اور آ کر وہ ججی صاحبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں اپنے بیان پر جو میں نے بیان دیا ہے خاتون جج صاحبہ کے بارے میں، اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ باقاعدہ انہوں نے عدالت سے یہ معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو یہ بیان دیا تھا اس تناظر میں نہیں دیا تھا کہ عدالت کی توہین ہو، میں عدالت کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا پھر بھی اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے عدالت کی توہین کی ہے تو میں عدالت سے معافی مانگتا ہوں۔ جو خاتون جج صاحبہ ہے جن کے بارے میں الفاظ جو ہے میں نے کہے تھے، میں ان سے ذاتی طور پر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے میرے اس بیان سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو جو یہ بیان ہے اس کی سنگینی کا احساس ہوا، لہٰذا ہم آپ کے اس بیان کو سراہتے ہیں۔ ہم جو ہے آپ یعنی کہ قدر کرتے ہیں آپ کے اس بیان کی جو آپ ابھی بیان دے رہے ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، لہٰذا آج ہم آپ پر جو ہے چارج فریم نہیں لگاتے، آج ہم آپ پر نہیں لگاتے فرد جرم۔ آپ جو ہے 29 ستمبر کو بیان حلفی جمع کروائیں، جو آپ نے کہا ہم وہ لکھ لیتے ہیں آج کے آرڈر میں، آج کا جو فیصلہ ہے اس میں آج ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں، اور 29 تاریخ کو آپ نے بیان حلفی جمع کروانا ہے۔ یہ جو حامد خان صاحب ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ آپ نے
حلف نامہ جمع کروانا ہے، اور پھر 3 اکتوبر تک جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب 30 اکتوبر کو پھر سے دیکھتے ہیں کہ کیا آگے فردر۔ ابھی عدالت نے فرد جرم عائد کرنے سے فی الحال رک گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ اب آپ کو معافی مل گئی ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ پر فرد جرم عائد نہیں کرتے۔ 3 اکتوبر کو اب دوبارہ اس کی پیروی ہونی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔